وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور پیاری ماں اور بہنوں اگر اس محفل میں شریک ہیں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا آج کا یہ دن ہمیں پھر سے نصیب فرمایا. انشاءاللہ آج پارہ نمبر 11 کا خلاصہ پیش کریں گے. فضیلت الشیخ عبدالسلام عمری حفظہ اللہ. آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے. آپ کی ابتدائی تعلیم جامعہ دارالحدیث رحمانیہ سیڈم یعنی صوبہ کرناٹکا میں ہوئی. اس کے بعد آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد کا رخ کیا، جہاں پر آپ نے عالمیت اور فضیلت کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فراغت کے بعد ایم اے عربک اور ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی، اور پھر عثمانیہ یونیورسٹی میں آپ نے پی ایچ ڈی کا داخلہ لیا. شیخ محترم سوشل میڈیا پر بہت ہی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. آپ کے خطبات کا سلسلہ اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر ہر دن یعنی روزانہ دروس کا سلسلہ جاری ہے. بلکہ اگر آپ نے سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو شریک کیا ہو دینی پروگراموں میں، تو شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کے ساتھ آپ ہمیشہ شیخ عبدالسلام عمری حفظہ اللہ کو دیکھیں گے. سوال و جواب کا سلسلہ آپ کا برابر جاری ہے. امت مسلمہ کے نعام مسلمانوں میں طلبہ اور طالبات کے درمیان مسابقات، اس طرح کے بہت سارے ایکٹیویٹیز اور نشاطات ماشاءاللہ آپ کی روز مرہ کی مصروفیات میں ہیں. آپ کی حالیہ مصروفیت یہ ہے کہ آپ سعودی عرب میں الغات کے جالیات میں بحیثیت داعی مقرر ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے خدمات کو، آپ کی کوششوں کو، آپ کی نشاطات کو شرف قبولیت بخشے. تو میں اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہوئے حاضرین کا تہ دل سے آج کے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں اور فضیلت الشیخ کو دعوت سخن دیتا ہوں. فلیتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ و زیبا ہے. درود و سلام و خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج بتاریخ 8 رمضان المبارک سن 1445 ہجری مطابق 18 مارچ سن 2024. الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعیت ابن قدیم جامعہ دارالسلام عمر آباد شیخ خطر کی جانب سے منعقدہ مکمل رمضان ہر دن ایک پارے کا خلاصہ، اس سلسلہ وار دروس کا آج 8واں درس. میری مراد پارہ نمبر 8 کے بعد اہم مضامین کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کے شکر و احسان کے بعد جمعیت ابن قدیم شیخ خطر کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ سنہرا موقع مجھے عنایت فرمایا. سامعین و سامعات، مضامین تو ہر پارے میں بہت زیادہ ہی ہوتے ہیں.
اہم مضامین بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی بعض اہم مضامین کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ ناظم اجلاس سے میں گزارش کروں گا کہ اگر مجھے کو ہوسٹ اگر بنا دیا جائے تاکہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کرنے میں سہولت ہو جائے۔ جی سامعین و سامعات، بلا کسی تاخیر پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 8واں پارہ، 8ویں پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے 165 پر مشتمل، اور دوسرا حصہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 1 سے لے کر 87 پر مشتمل ہے۔ پارے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ پارے کا پس منظر اگر دیکھا جائے، 7واں پارہ جیسے کہ سورۃ الانعام 7ویں پارے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ہم نے عقلی طور پر، نقلی طور پر بہت سارے طریقوں سے، کونی طریقوں سے اللہ رب العالمین کی رسالت کو سمجھانا چاہا، کفار مکہ کو قیامت کے بارے میں سمجھانا چاہا۔ ان ساری سمجھ کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کفار مکہ کے بارے میں ان کے پاس اگر ساری کی ساری نشانیاں لے کر آئیں، اگر ان کے لیے ہم فرشتے نازل کر دیں اور ان کے لیے مردے زندہ ہو کر بولنا شروع کر دیں، اور حتیٰ کہ اگر ساری کائنات جمع ہو جائے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھا نہیں پائیں، آپ یہ سمجھنے والے نہیں اور ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر ان کے راضی نہ ہونے سے آپ رنجیدہ اور کبیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پچھلی قوموں میں بھی اسی طریقے سے لوگوں نے بہت سارے معجزات کا، بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کے مطالبوں کو پورا کیا اور وہ مطالبوں پر پورا ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں تہس نہس کیا۔ وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ کفار مکہ کے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مرتبہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کیا، چاند دو ٹکڑے کر دیے گئے، نہ جانے کیا کیا مطالبات ان کے سامنے آئے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ کہا کہ اگر صفا کی پہاڑی کو تم سونے کا بنا دو تو ہم ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ چاہتے ہیں کہ صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا عذاب دردناک ہے۔ اللہ کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے امید ہے کہ یہ نہ لائیں لیکن آنے والی امید انشاءاللہ تعالی ایمان لا سکتے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جیسے کہ یہ تو پارے کا پس منظر تھا، اب کچھ اہم موضوعات کا انتخاب ہم نے کیا ہے، اس کے سلسلے میں چند باتیں ہمارے عالمین نے یہاں پر اجاگر کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی جماعت دوات، آپ تمام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے باز تعلق ہے، میرے باز کریم بیٹھ کر ادب سے میرے باز بیٹھ کر دیکھ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام شروع سے ہے، جیسے کہ کہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، اس بات کو واضح کیا گیا۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی کہ یہ دشمن جو ہے
یہ شیاطین جنوں میں سے ہی نہیں بلکہ انسانوں کے اندر سے بھی ہوا کرتے ہیں، حتیٰ کہ مالک بن دینار کا وہ قول مشہور ہونا چاہیے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شیاطین الانس جو ہے، جو انسانوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بھاری ہوا کرتے ہیں شیاطین الجن پر۔ کہا گیا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ شیاطین جو جن ہیں، جنات والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، جبکہ جو شیاطین الانس ہیں وہ بارہا برائی پر ابھارا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ جس حدیث کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ذر سے فرمایا کیا تم نے شیاطین الجن اور ان سے پناہ مانگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شیاطین الجن تو معلوم ہے، کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وہم شر من شیاطین الجن، وہ شیاطین الجن سے زیادہ خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ سامعین و سامعات، اگر آپ ساتھ ہیں تو میں اس بارے میں زخرف القول پہ بھی ایک اہمیت دینا چاہوں گا، اس بات پر رک کر کہ بہت ہی اہم چیز یہاں پر بتائی گئی ہے۔ زخرف القول کیا چیز ہے؟ زخرف القول وہ چیز ہے کہ ظاہر میں تو بہت ہی عمدہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن باطن کے اندر اس کے اندر فساد ہی فساد پایا جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو وہ قول بہت ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن اندر سے فتنہ اور فساد کی جڑ ہوا کرتا ہے۔ اور کفار مکہ کے زخرف القول کو بتایا گیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتایا کرتے تھے کہ جو جانور مردہ ہے وہ کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس پر وہ لوگ کہا کرتے تھے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو تمہاری عجیب ہے، آپ کی بات تو عجیب ہے، جس کو ہم ماریں یعنی جس کو ہم حلال کریں، جس کو ہم ذبح کریں وہ تو حلال ہے، اور جس کو اللہ مارے وہ حرام ہے۔ یہ دیکھیے کتنا خطرناک قول ہوا کرتا تھا، یعنی سیدھی بات کہ مرتا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، زخرف القول ہے۔ فرعون بھی جیسے کہا کرتا تھا انا اخی و امید، میں وہ ہوں جلاتا بھی ہوں مارتا بھی ہوں۔ دیکھنے میں تو بات والے کو سمجھ میں آتی ہے کہ یار بات تو بات صحیح کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے زخرف القول کفار مکہ پیش کیا کرتے تھے، تو کہا کہ ان کی ایسی باتوں میں جو ظاہر میں تو اچھی لگتی ہیں اور باطن میں خطرناک ہے، ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ سامعین و سامعات، یہاں پر رک کر یہ دیکھنا چاہیے کہ زخرف القول کا معاملہ صرف کفار مکہ اور زمانے جاہلیت کی حد تک محدود نہیں تھا، وہ آج بھی پایا جاتا ہے، بے تحاشا پایا جاتا ہے، ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے اور ہمارے گھرانوں میں پایا جاتا ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ زخرف القول کے اس کے ہر زاویے سے اس کو دیکھنا چاہیے اور ہر طریقے سے اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے میلاد منانے والے بھی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میلاد النبی، جس کو عید الاعیاد کہا گیا، قرآن و سنت سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہا زخرف القول انہوں نے اختیار کیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا دشمنی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھنا دشمنی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا لگانا کیا نبی سے دشمنی ہے؟ کیا شریعت اس پر بھی ہمیں عذاب دے گی؟ یہی زخرف القول ہے۔ بہت ساری مثالیں سیرت سے لے کر آج تک ہمیں ملتی ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ایسی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے قیامت کے قریب آنے والی نشانیوں کی نہ جانے کتنی تعویلیں کی، کسی نے پولوشن کو دخان آلو بتا دیا گیا، اور کسی نے دجال کی تعویل کسی اور طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہت طریقے سے زخرف القول کی مثالیں ہمارے سامنے ملتی ہیں۔ آج ہماری حکومت میں 3 طلاق کا معاملہ لے لیجئے، آزادی نسواں کا معاملہ لے لیجئے، یہ ساری کی ساری چیزیں زخرف القول میں آتی ہیں۔ یعنی 3 طلاق حکومت ہند چاہتی ہے، وہ سمجھتی ہے اور بتانا یہ چاہتی ہے کہ ہم مسلم خواتین پر کتنے مہربان ہیں اور ہم ان کا کتنا خیال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والے بظاہر یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے پاسدار ہیں، ہم عورتوں کو ان کے حقوق دلوانا چاہتے ہیں، لیکن یہ انہیں پتہ نہیں کہ پیچھے عورتوں کے اس نعرے کے پیچھے وہ عورتوں کو کن طریقے سے اور کن جگہوں پر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جگر مراد آبادی کا وہ شعر ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہاں سے، جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے۔ دیکھنے میں تو بڑا زبردست لگتا ہے،
کہ شراب تو شراب ہے، یہاں حرام ہے، اور اوپر جنت میں جاؤ گے تو حلال ہو جائے گی؟ یہ کیسے؟ یہ بھی زخرف القول ہے۔ مقصد یہ کہ بہت ساری مثالیں زخرف القول کی آج ہمارے سامنے پائی جاتی ہیں۔ ہم دعات کو خصوصاً میری گزارش ہے کہ ہم ایسے ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے پرانے اور نئے تمام زخرف القول کا جائزہ لیا جائے، اور ان کا ایک ایک کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، اور عوام الناس تک ان کی قباحتوں کو اور ان کے فسادوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے کہ زخرف القول ہے، ان کی ظاہر تو یہ سامنے نظر آتے ہیں لیکن باطن میں کچھ اور چیزیں ہیں، ان کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آئیے دوسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں کہ حلال و حلال کا تذکرہ اس کے بعد کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 118 سے 121 تک فقہی مسائل یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مکی صورتوں کا یہ رواج رہا ہے کہ یہاں پر مسئلے مسائل نہیں بیان ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ جانوروں کے مسائل، حلال و حرام کے مسائل کیوں ہوئے؟ مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، لہذا انہیں یہاں پر ذکر کیا گیا۔ یہ سارے عقائد سے متعلق ہے، چونکہ سورۃ الانعام ہے، انعام ہے وہ چوپائے جو پالتو چوپائے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کون سے حلال ہے اور کون سے حرام ہے۔ اگر حلال جانور بھی ہیں تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا اگر نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہو سکتے بلکہ وہ حرام ہو جائیں گے۔ اصول بیان کیے گئے، مسلمانوں کا ذبیحہ حلال ہے بشرطیہ کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، ذبح کرتے وقت کھاتے اور پیتے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے احکام پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے یا اسے استھانوں پر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے، کیونکہ یہ فسق اور کھلی نافرمانی ہے۔ سخت ضرورت کے تحت بعض حرام چیزوں کا استعمال حلال ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ایسی چیزیں ہیں مرنا اور موت اور زندگی کا تعلق بن گیا ہو، تو ایسے موقع پر اگر حلال حرام بھی اگر جانور ہیں تو ان کا بھی استعمال شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے احکامات یہاں پر بتائے گئے کہ یاد رکھیں یہ جانور حلال ہیں، اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو تب حلال ہوں گے، اگر اللہ کا نام اس پر نہ لیا گیا تو وہ جانور حلال بھی حرام ہو جائیں گے، یہ ذکر کیا گیا۔ سامعین، اس کے بعد تیسرا موضوع ظاہر و باطن کے گناہ کو بتایا گیا۔ سورۃ الانعام کی 120 آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اے مسلمانوں کی جماعت، صرف اللہ رب العالمین کے جو حرام کام ہیں کھانے اور پینے کی حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ جو ظاہر میں ہیں اور جو گناہ باطن میں ہیں، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حاضرین مجلس، اگر ہم ہمارے آج کے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے ساتھی بھی اور ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو صرف ظاہریت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے باطنیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو بھی ہے ظاہریت ہے، شملہ شماغ، بڑے جھبے، بڑی داڑیاں، اور سارا کا سارا ان کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ ظاہریت پر ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہوتا ہے، باطینی طور پر وہ خالی خالی ہوا کرتے ہیں، تقوی سے وہ خالی خالی منافقین کی ایک شکل وہ اختیار کیے ہوتے ہیں۔ اور بعض دوسرے معاشرے کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو صرف باطنیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ شماغ، یہ شملہ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں۔ میرا خیال سے میٹنگ کچھ دیر میں ختم ہونے جا رہی ہے، پھر دوبارہ ہم اس میں شرکت کرتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں۔
جی تو دوبارہ سے یہ بات بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام صحابہ کرام، ساری امت کو اس میں درس دیا گیا کہ ظاہریت اور باطینیت دونوں کا خیال کرنا ہے۔ جہاں پر ہمارے دل اور متقی ہوں وہیں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ وضع و قطع میں بھی ہمارے اندر باطینیت کے ساتھ ساتھ ہمارا دکھاوا بھی صحیح ہونا چاہیے، ہمارا لباس بھی صحیح ہونا چاہیے، ہمارا وضع و قطع بھی صحیح ہونا چاہیے۔ میں چاہوں گا ہمارے وہ ساتھی بھی ہیں جو داڑھی وغیرہ کے معاملے میں کوتاہ نظر آتے ہیں، نہ جانے ان کی کیا مجبوریاں ہیں، ان تک ہمارا یہ پیغام ہے کہ ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے باطینیت کا حکم دیا ہے، جہاں پر باطینیت کے اوپر ترغیب دلائی ہے وہیں پر ظاہر پہ بھی کہا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، باطن سے پہلے ظاہر کا حکم دیا گیا کہ ظاہر کا بھی خیال کیا جائے اور ساتھ میں باطن کا بھی خیال کیا جائے، ظاہری گناہوں سے بھی بچا جائے، باطنی گناہوں سے بھی بچا جائے، یہ ضروری ہے۔ اور حتیٰ کہ ظاہریت میں آنے والے اگر کوئی ایسا گناہ یا ایسی چیز جو دوسرے کے گناہ کا سبب بنتی ہے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ واقعہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے لیے آتی ہیں، اندھیرا ہے، وقت ابھی اندھیرے کا ہے، دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں اور وقت کے سب سے بڑے متقی انسان ہیں کائنات کے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ، کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے، تمہارے ذہن میں شیطان کوئی خیال نہ ڈال دے، کوئی بدگمانی نہ ڈال دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے رات کے اندھیرے میں نہ جانے کس عورت کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی بدگمانی کا ایک بھی اگر خدشہ تھا، اگر کوئی ایک چانس چھوٹا سا بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہر میں یہ دیکھنے میں گناہ ہو سکتا ہے اور اس ظاہریت کا اثر تمہارے باطن پر ہو سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری گناہ کو بھی دفن کر دیا اور باطن میں ہونے والے گناہ کو بھی ختم کر دیا۔ تو ظاہر اور باطن دونوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو پاک کیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے اور بہت بڑا اسوہ ہے۔ ساتھیوں، اب آگے آئیے، چوتھے پیغام تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو آیت نمبر 126 سے 135 میں یہ تعلیم دی گئی اور بہت ساری چیزوں کا جہاں پر خلاصہ پیش کیا گیا کہ کفار مکہ جہاں پر ان کے لیے اگر عمل نہ کرنے والوں کے لیے عذاب جہنم ہے، تو وہیں پر ساتھ ساتھ میں اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اگر کوئی نیک اعمال کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ دار السلام اللہ رب العالمین کا گھر، دار السلام جنت، السلام سے مراد مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، اور مفسرین نے کہا کہ السلام یعنی جنت کا نام ہے، دار السلام جنت کو یہاں پر کہا گیا۔ بہرحال خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دار السلام میں تعلیم حاصل کی، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تعلیم حاصل کرتے کرتے ساتھ میں عمل کیا اور دعات کا کام انجام دے رہے ہیں اپنے تئیں پر، جہاں پر بھی جیسے بھی ہو، ان سب کے لیے دار السلام سے دار السلام ہے۔ اللہ ہم تمام کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ حاضرین، اگلا جو ہے موضوع، پانچواں موضوع، عرب کی جاہلیتوں کو یہاں پر اجاگر کیا گیا ہے۔ چلیے تیزی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 136 سے 140 میں عرب کی احمقانہ جاہلیتوں کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان کہ جب تم عرب کی جاہلیتوں، جہالتوں اور حماقتوں کا دیکھنا چاہو تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 135 کے بعد والی آیتوں کی تلاوت کیا کرو۔ یعنی بہت ساری بےہودہ اور فضول جہالتوں کا عرب کی کہ کیسے کیسے ان کی تھی۔ دیکھیے، پہلی تو وہ جہالت تھی
کہ وہ لوگ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا اپنے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے، یا کوئی بھی کھیتی وغیرہ کیا کرتے تو اللہ کے وہ اپنے طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے، ایک اپنے معبودان باطلہ کے لیے، ایک حصہ اللہ رب العالمین کے لیے، اور ایک حصہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے۔ خیر بیوی بچوں کا تو حصہ رہتا، لیکن ان کے اندر ان کی حماقت اور ان کی جہالت کیا تھی، اگر معبودان باطلہ میں جو حصہ کم پڑ جاتا تو اللہ رب العالمین کے حصے میں سے، یعنی اللہ رب العالمین کے جو نام کی جو پیداوار تھی اس میں سے لے کر ان کے بتوں کا جو کام تھا وہ کیا کرتے تھے۔ اور لیکن اگر بتوں والا جو کام ہوا کرتا، اگر بتوں والے میں اگر اللہ رب العالمین کی کاموں میں اگر کوئی چیز کمی آ جاتی تھی تو وہ بتوں کا حصہ لے کر اللہ رب العالمین کے حصے میں نہیں ڈالا کرتے تھے، یعنی اللہ رب العالمین کا حصہ بتوں کو تو پہنچ جاتا تھا لیکن بتوں کا حصہ اللہ رب العالمین کا کو نہیں پہنچتا تھا۔ فما كان لشركائهم فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون۔ کتنی یعنی بےہودہ چیزیں، یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر دیکھیں گے تو ایسی ہی ساری چیزیں ہمارے سامنے ملیں گی، آج بھی ایسے ہمارے لوگ پائے جاتے ہیں۔ قربانی اگر پیسے اگر کسی دن کم پڑ جائیں تو قربانی کرنا ان کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے، قربانی نہیں کریں گے، لیکن 11ویں کرنا وہ نہیں چھوڑ دیتے۔ یہ ان تمام کے لیے عبرت کی بات ہے، یعنی وہ زمانے جاہلیت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ساتھیوں اسی طریقے سے وقت ہو رہا ہے، تیزی کے ساتھ میں چلنے کی کوشش کروں گا۔ دوسری جہالت یہ تھی کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے بتوں کے بھیٹ چڑھایا کرتے تھے۔ تیسری جہالت تھی کہ وہ بعض جانور اور کھیتوں کی پیداوار لوگوں کے لیے ممنوع قرار دیتے تھے، صرف بتوں اور مجاور اور خادموں کی استعمال کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی جہالت ان کی یہ تھی کہ بعض جانوروں کو بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے اور ان سے کوئی کام نہیں لیا کرتے تھے، جیسے کہ آج بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، درگاہوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑا جاتا ہے، غیر مسلم بھی چھوڑتے ہیں۔ آج وہ جہالت جو پرانی تھی وہ آج بھی پائی جاتی ہے۔ پانچویں جہالت کہ ان کی یہ تھی کہ بعض جانوروں کو ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے اور اللہ کا نام نہ لے کر ذبح کرتے۔ چھٹی جہالت کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے بتوں کو نام چھوڑے ہوئے بعض جانوروں سے پیدا ہونے والے بچے، جو جانور ان کے دودھ سے اپنے مردوں کو فائدہ اٹھانے کا حق دیتے مگر عورتوں کو ان سے محروم رکھتے تھے۔ یعنی عجیب سی ان کی کیفیت تھی کہ یہ جانور ہیں، ان سے فائدہ اور ان کے دودھ سے اگر فائدہ اٹھائے گا تو مرد ہی اٹھائے گا، عورتیں نہیں اٹھا پائیں گی۔ لیکن اگر وہی جانور اگر مردہ ہو جاتا تو مرد اور عورت دونوں کھا سکتے۔ تو بہرحال ایک تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے، احادیث میں بھی اس کا پورا ذکر موجود ہے۔ آگے آئیے، چھٹی چیزیں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے یہاں پر آیت نمبر 151 سے 153 میں بہت ہی اہم باتیں، 10 اہم باتوں کا ذکر کیا۔ مفسرین نے انہیں وصایا عشرہ کا نام دیا۔ قرآن کا یہ اصول ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ دستور ہے کہ اللہ رب العالمین جب بہت یعنی غیر ضروری چیزوں سے جہاں پر منع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین وہاں پر دوسری اہم چیزوں کی طرف بھی اشارہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار مکہ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے اور مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تمہارے 5 6 7 جو جہالت اور حماقتیں تھی یہ تمہاری بیکار کی تھی، اصل کام کرنے کے تو یہ ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو پیغام دیا گیا کہ یہ 10 چیزوں کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق، آیت نمبر 151 میں کہ پہلی چیز تمہیں شرک سے بچنا چاہیے، دوسری چیز والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، تیسرا حکم بچوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، تیسرا چیز ناحق خون نہیں بہانا چاہیے، اور 5ویں چیز تو وصایا عشرہ میں یعنی 10 اہم چیزوں کی طرف اللہ رب العالمین نے یہاں پر نشاندہی فرمائی کہ تمہیں یہ 10 چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کہ جائے کہ تم لوگ فلاں جانوروں کے تعلق سے غیر ضروری چیزوں کی پابندیوں میں پڑے ہو جہاں پر شریعت نے کوئی ایسی پابندی نہیں رکھی ہے، تم لیکن
خود سے امت نے یا خود سے جہالت کی وجہ سے اپنے اوپر پابندیاں خود تم لوگوں نے عائد کر رکھی ہیں، جبکہ اصل پابندیاں ان چیزوں میں ہونی چاہیے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ناحق خون نہیں بہانا چاہیے، ظاہر و پوشیدہ کسی فحش کا کام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، یتیم کا ماحل نہیں کھانا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے، قول و عدل میں عدل سے گریز کرنا چاہیے، یعنی قول و عمل میں عدل کرنا چاہیے، اللہ کے عہد کی پابندی نہ کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، اور جو صراط مستقیم سے دوری اختیار کرتے ہیں ان سے بھی خود کو بچانا چاہیے۔ یعنی یہ وہ کام ہے جو بچنے کے ہیں، جن کا اہتمام کرنا شریعت نے فرض قرار دیا ہے۔ وہ وصایا عشرہ کے نام سے بہت ہی مشہور ہے، اس بارے کے اندر مفسرین کرام نے تفصیلاً اس کے اندر گفتگو کی ہے، وقت نہیں ہے کہ ساری چیزوں پر بات کی جائے، لیکن شوق رکھنے والے، ذوق رکھنے والے طلبہ اور طالبات اس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت ہی اہم چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ بہرحال اس سورہ سے 7واں اور آخری جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے کہ منہج حیات، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایک مسلمان کا منہج حیات کیا ہونا چاہیے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتایا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی یا میری ہر قسم کی عبادت، میرا جینا اور مرنا اگر ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والا ہوں، میں اول نمبر 1 کا مسلمان۔ ساتھیوں، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے امت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے۔ ہمیشہ اس کی زندگی کا مد نظر یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کیسے راضی ہو جائے، دین پر ہم عمل کیسے کریں، کس چیز میں ہماری آخرت کا فائدہ ہے، کس چیز میں ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ملنے والی ہے۔ اپنے کاروبار کا معاملہ ہو، اپنی روزمرہ کی زندگی کا معاملہ ہو، اپنے آفس میں کام کرنے کا معاملہ ہو، اور اپنے خرید و فروخت کا معاملہ ہو، اور اپنی شادی بیاہ کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ ہر چیز میں، جیسا کہ شادی کا معاملہ ہو، لوگ تو سوچتے ہیں کہ تو دنیا کا عین معاملہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ اس میں نوجوانوں کو پیغام دیا کہ لوگ تنکح المرأۃ بأربع، کہ 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دینداری کو اختیار کرو تو تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، دینداری کے ذریعے سے تم کامیابی اختیار کرو۔ تو ساتھیوں، یہ یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر نہیں، ہر جگہ پر جہاں پر بھی جاتا ہے وہاں پر مسلمان کو یہ پیغام دیا گیا کہ تمہارے اندر دین کا جذبہ کیسے ہونا چاہیے، کیسے ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم کتنا ہو سکے دین کے قریب ہو جائیں، اور جتنا ہو سکے جو بے دینی کام ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، ہم ان سے بچیں۔ یہ ہماری فکر ہونی چاہیے، اور ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت بھی اسی منہج پر ہونی چاہیے۔ یہی منہج حیات اگر ہمارا رہا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ ساتھیوں، وقت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سورۃ الاعراف یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف یہ سورت مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی طویل ترین سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس سورت کا موضوع رسالت اور آخرت پر ایمان لانا، اس مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے بہت سے انبیاء کے واقعات ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ اس سورت میں اہل اعراف کا بھی ذکر آیا ہے، اس لیے سورت کا نام اعراف رکھا گیا ہے، سورت اعراف کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آئیے سورۃ الاعراف، اس کا پہلا اور ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا پارے کا، اس پارے کا یہ 8واں موضوع کہ دعوت قرآن کی دعوت یہاں پر دی گئی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی میں فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔
یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب ہدایت کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے اور اس کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے، لوگ بھلے سے مانیں یا نہ مانیں۔ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، اور آج بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بعض دعات ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی طرف دعوت دی جائے تو شاید دعوت کو قبول کرنے والے نہ ملیں گے، لہذا ان کا پورا نظریہ قرآن کو چھوڑ کر ویدوں کی طرف ہو جاتا ہے، انجیل اور بائبل کی طرف ہو جاتا ہے، نہ جانے کن کن غیر مسلم کتابوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن مجید کو بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی دعوت دینے سے، قرآن مجید کی طرف دعوت دینے سے شاید لوگ بھاگ جائیں گے۔ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ، اس کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت دینا ہے، قرآن مجید کی دعوت دینا ہے، قرآن مجید کی طرف دعوت دینا ہے، یہ ایک مسلمان کا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ آئیے اگلا 9واں جو موضوع انتخاب کیا گیا، تخلیق آدم اور شیطانی وعدہ، کیا ہے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ آیت نمبر 10 سے 25 تک انسان کی تخلیق اور ان کے بابا آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کی تکریم اور شیطان کی مخالفت کا ذکر کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کس طریقے سے اللہ نے ان کی تکریم کی اور شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اور شیطان نے کس طریقے سے روگردانی کی، اور روگردانی کرنے کے ساتھ ساتھ، نافرمانی کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو بہکانے کا اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے، میں تیرے اس بنو آدم کو بہکاؤں گا۔ یعنی یہاں پر 3 اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے اور اس کے نزدیک ایک اللہ ایک خاص مقام ہے، اور دوسری چیز حق و باطل کی لڑائی ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ تیسرا، لہذا انسان کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے، اس معاملے میں ہمیشہ ہوشیار و چوکنا رہنا چاہیے۔ یعنی یہ 3 اہم باتوں کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا، اور یہ بات سب سے اہم ہے اس میں۔ ایک تو باتیں چلو شیطان نے جو پرانی دور میں کیا، لیکن ایک وعدہ جو ہے قیامت تک اس کا باقی ہے اور ہر طریقے سے باقی ہے۔ اس نے کیا وعدہ کیا کہ اے اللہ، تیرے میں آدم کے بندوں کو، آدم کے بچوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، سامنے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، کوئی دوں گا اور نہ کسی شخص کو چھوڑوں گا اور نہ کسی وقت چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، آج یہ بات کتنی صادق آتی ہے۔ آج دیکھیں شیطان کی جو روادانی ہے، شیطان کی جو چالیں ہیں، ہر ایک کے ساتھ مختلف ہیں۔ وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، وہ ویل ایکسپیرینس ہے، کہ بہت زیادہ اس کو ایکسپیرینس اس بات میں ہے کہ وہ کس کو کیسے بہکائے، لہذا وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ ایک عام مسلمان کو کیسے بہکایا جائے، ایک عورت کو کیسے بہکایا جائے، اس سے بڑھ کر وہ یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ایک داعی کو کیسے بہکایا جائے، ایک ذمہ داران جماعت و جمعیت کو کیسے بہکایا جائے، ایک بڑا کاز لے کر جو لوگ نکلے ہیں ان کو کیسے بہکایا جائے، جو کام اچھا کر رہے ہیں ان کو ان کے کام سے، لوگوں کی توہ سے، لوگوں کے ٹانگ کھینچنے والوں کے ذریعے سے کس طریقے سے لوگوں کو آپس میں لڑا کر دین کے کام سے روکایا جائے، یہ شیطان بخوبی جانتا ہے اور کر رہا ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان سے اور شیطان کے ان چنگلوں سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ ساتھیوں، یہاں پر آگے دیکھیے، یعنی آپ شاید پورے قرآن کے اندر اس طریقے کا منہج اسی پارے میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً 4 مقامات پر پورے قرآن میں یا بنی آدم سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے آدم کی اولاد، 4 مقامات پہ بہت اسپیشلی 4 اہم چیزوں کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے یا بنی آدم، پورے قرآن میں شاید نہیں ملے گا اس طریقے کا تخاطب جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا ہے۔ پہلا سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 میں کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہا کہ اے بنی آدم،
یہاں پر لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے لباس نازل کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر 3 قسم کا لباس کا ذکر کیا گیا ہے۔ لباسن یواری سوآتکم، سوآتکم یعنی تمہارا جو ظاہری جو لباس ہے جو ضرورت کے لحاظ سے ہے، اس لباس کی طرف بھی تمہیں نشاندہی کیا اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ اور ایک لباس جو تم فنکشنوں میں پہنتے ہو، جو زینت کے طور پر پہنتے ہو، وہ بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا فرمایا۔ اور تیسرا لباس کی طرف نشاندہی کی گئی، اہم لباس لباس التقوی ہے، اس کو بھی اختیار کیا جائے۔ تو ساتھیو، اس لباس کی طرف، یہ لباس اللہ رب العالمین کا نعمت ہے، اور شیطان کا یہی ٹارگٹ ہے کہ انسان کے بنو آدم سے اس لباس کو وہ چھین لے، اور ان تمام لباسوں کو چھیننے کی وہ مکمل کوشش کر رہا ہے۔ اب آئیے ہم نے اسی کے ساتھ 11واں موضوع اور شیطانی دھوکہ اور بے پردگی یا بنی آدم کا یہ جو دوسرا پوائنٹ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 میں پیش فرمایا۔ دوسرے خطاب میں کہا، یہ بھی لباس سے متعلق دوسرے خطاب میں شیطان اور اس کے قبیلے یعنی چیلے چاٹوں سے آگاہ کیا گیا کہ خیال رکھنا کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں اس فتنے میں گمراہی میں نہ ڈال دے، جیسے کہ تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا۔ دیکھیے، پہلی چیز میں بھی لباس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور دوسری چیز میں لباس کو لے کر ہی ساتھ میں شیطانی فتنے سے بچنے کی کوشش کی بتائی گئی، جیسے ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ شیطان کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو کس طریقے سے گمراہ کیا تھا، وہ آج بھی کر سکتا ہے۔ اور ساتھیو، یہ آج ہمارے پاس دنیا میں روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ دنیا میں جو بھی بے پردگی ہو رہی ہے وہ شیطانی چالیں ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے بنو آدم کا لباس کم سے کم کیا جائے۔ 12واں موضوع زیب و زینت کو لے کر یہاں پر کہا گیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت مسجد جاتے وقت بہت ساری تفسیریں یہاں پر آتی ہیں، کہا گیا کہ زیب و زینت کو اختیار کیا جائے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو زیب و زینت سے اپنے آپ کو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ افسوس کا مقام ہے کہ جو سب سے گھٹیا لباس ہوا کرتا ہے وہ آج ہم مسجد کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور بنو آدم کو شیطان نے زمانے جاہلیت میں کیسے دھوکہ دیا تھا، وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کفار مکہ برہنہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، یہ بھی ایک بڑا شیطانی دھوکہ تھا۔ نمبر 13 پر جو یعنی چوتھے نمبر پر یا بنی آدم کے جس سے لفظ خطاب کیا گیا کہ اتباع رسول ہی میں کامیابی ہے، کہا گیا کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، یعنی اگر تم لوگ رسولوں کی اتباع کرو گے اور تقوی کو اختیار کرو گے، اور اسی میں کامیابی ہے، رسولوں کو چھوڑ کر، تقوی کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانا چاہو گے تو کوئی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اگر چاہتے ہو تو رسولوں کی اتباع ہی میں کامیابی ہے، یا بنی آدم کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے چوتھا اہم خطاب یہاں پر پیش فرمایا۔ ساتھیو، اس پارے کا آخری اور 14واں جو موضوع ہے ہم نے منتخب کیا کہ اہل اعراف کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ 100 آیت نمبر 46 سے 51 تک اہل اعراف کے جنتیوں اور جہنمیوں کے ساتھ ہونے والے مکالمے کا ذکر ہوا، جو بڑا ہی باعث عبرت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اعراف کیا چیز ہے، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، نہ جہنم کی پریشانیاں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشیاں ہوں گی، لہذا مفسرین کا کہنا ہے کہ جن کے اعمال برابر ہوں گے، نہ گناہ زیادہ اور نہ نیکیاں کم، نہ نیکیاں زیادہ نہ گناہ کم، تو ایسے لوگوں کا جو معاملہ پینڈنگ میں پڑ جائے گا ان لوگوں کو اعراف میں رکھا جائے گا، اور جب وہ جنتیوں کے ساتھ باتیں کریں گے اور بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کریں گے تو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں تمہارے لیے نہیں رکھی ہیں۔ تو ساتھیو، تو اس طریقے سے
تقریباً 14 مضامین کو منتخب کیا گیا آج کے اس درس میں۔ پہلے پارے کا پس منظر پیش کیا گیا، پھر اس کے بعد زخرف القول کیا چیزیں ہوتی ہیں اور آج کے دور میں زخرف القول کیسے پائی جاتی ہیں اس کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ میں حلال و حرام کیا چیزیں ہیں جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے حلال، نہ کیا جائے حرام، اور اسی طریقے سے ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور دارالسلام کس کے لیے ہے؟ ہم نے دارالسلام والوں سے گزارش کی کہ اپنے آپ کو اس دارالسلام کا ہم حقدار بنا لیں۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد عرب کی جاہلیتوں کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد وصایا عشرہ کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد منہج حیات کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے، سورۃ الاعراف میں 7 مضامین کو منتخب کیا گیا کہ دعوت قرآن کی دعوت، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد تخلیق آدم اور شیطان کا جو خطرناک وعدہ ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم کہتے ہوئے قرآن نے 4 چیزوں کی طرف اہمیت جتائی، تو ان 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد آخر میں اہل اعراف کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہم نے اچھی باتیں کی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی خطائیں ہوئی ہیں وہ میری طرف شیطان کی جانب سے ہیں۔ اللہ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو اور ہماری غلطیوں کو جو جانے انجانے میں ہوئی اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرما دے۔ اللہ رب العالمین جمعیت ابناء قدیم کو دین دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے کاوشوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ ایک بے لوث ایک ٹیم خدمت کر رہی ہے، اللہ رب العالمین حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، اور اسپیشلی جو شیطان کی جو ہوتی ہیں جو چالیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان اس ٹیم کے ساتھ نہ کھیلتا ہوگا، ضرور کھیلتا ہوگا۔ تو میری تمام ٹیم کے ممبران سے گزارش ہے کہ آنے والے روزانہ ہر دن وقتاً فوقتاً شیطان کی جو چالیں جو دبے پاؤں ہماری مجلسوں میں آ سکتی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کا منہ توڑ جواب دیں اور اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پتہ نہیں چلا کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا، کیونکہ بیچ میں ڈسٹرب رہا ہے، اگر کچھ زیادہ ہو گیا ہے تو معذرت خواہ ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے آپ تمام کو۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت معذرت، اصل میں مائک بند تھا۔ معزز سامعین و سامعات، ماشاء اللہ شیخ محترم کا یہ خطاب پرمغز خطاب اور پارہ نمبر 8 کے اہم مضامین کا مختصر خلاصہ آپ نے پیش فرمایا، بلکہ خلاصے کا بھی خلاصہ آپ نے پیش فرما دیا ہے۔ مزید کچھ بولنے کی، کچھ کامنٹ کرنے کی گنجائش آپ نے نہیں چھوڑی۔ بس ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ الہ العالمین آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ کی عمر میں، صحت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہمارے سامعین پر، ہم سب پر اللہ نشاور فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ٹھیک قطر کے 4:30 بجے ایک پارہ نمبر 9 کے ساتھ۔ ضرور تشریف لائیے گا، اپنے دوست و احباب کو بھی اس پروگرام میں ضرور شریک کرائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔